السلام علیکم. حوصلہ افزائی میں بہت کنجوسی ہو رہی ہے انشاءاللہ. قابل احترام صدر محترم جناب شہاب الدین انجینئر صاحب، مہمان خصوصی جناب اشتیاق احمد صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما عظیم ہستیاں، تمام ایلیگیرینز اور معزز خواتین و حضرات، میں ثنا فاروقی دارالعلوم بوائز انٹر کالج کے اس کیمپس میں سبھی کو سلام پیش کرتی ہوں. سب سے پہلے میں اللہ کی بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے ایلیگیرین ہونے کے اعزاز سے نوازا. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایک ایسی عظیم درسگاہ سے وابستہ ہیں جس پر ملت کی نظر فخر سے ٹکی ہوئی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنی زندگی کے چند عرصے ہم علی گڑھ میں رہتے ہیں اور تاعمر علی گڑھ ہمارے اندر رہتا ہے. محسوس کریے اس بات کو کہ ہم علی گڑھ سے وابستہ ہیں. مجھے فخر ہے، آپ بھی فخر کریے کہ آپ ایلیگیرین ہیں. معزز سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان تعلیم کی اہمیت ہے. حالانکہ 21ویں صدی میں مسلمانوں کے کسی اجلاس میں تعلیم کی اہمیت اور افادیت پر روشنی ڈالی جائے تو بہت مذاق سا لگتا ہے، لیکن یہ عنوان اتنا اہم ہے کہ اس پیدا ہونے سے لے کر موت تک کی بات ہوتے ہی رہنی چاہیے. تعلیم کے معنی ہیں جاننا، بتانا، پڑھنا اور سیکھنا. انسانوں کی تہذیبی اور سماجی ترقی صرف تعلیم کی وجہ سے ہی ممکن ہے. تعلیم انسان کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے. یہ تخلیق کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. تعلیم ایک ایسی بے بہا نعمت اور لازوال دولت ہے کہ اگر میزان میں دنیا کی نعمتوں سے اس کا مقابلہ کیا جائے تو بلا شبہ تعلیم کا ہی پلڑا بھاری ہوگا. تعلیم تنہائی میں بہترین انیس ہے، سفر میں ہم سفر ہے، مفلسی اور حالات مالداری میں شمع ہدایت ہے اور جہالت کو دل سے دور رکھنے والی نعمت ہے. پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے. ہماری دنیا بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے اور اس کی ہر چیز اپنے رنگ و بو اور مزاج کی بنیاد پر پہچانی جاتی ہے. اسی طرح انسان کو بھی ایک پہچان ہے اور پہچان تعلیم کی بدولت ہے. اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کے وقت سے ہی انسان کا ناطہ تعلیم سے جوڑ دیا تھا، اور جن اسباب کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ ملا ان میں سے ایک سبب تعلیم کے زیور سے اسے مزین کرنا ہے. ہر قوم کی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس قوم کے لوگ تعلیم یافتہ ہوں. غور کرنے والی بات ہے کہ دنیا کے سب سے زیادہ مظلوم قوم کو ظالم کا خطاب ملا ہے. سب سے زیادہ امن پسند مذہب کے دامن پر دہشت پسندی کا داغ لگا ہے. یاد رکھنا چاہیے کسی قوم کا تعلیمی زوال ہی اس قوم کی تباہی کا پیش خیمہ ہے. جس قوم کو اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی سیرت کے باعث اوج ثریا پہ ہونا چاہیے تھا، وہ اپنی بے دماغی اور بے شعوری کی وجہ سے تحت الصرا میں گری پڑی ہوئی ہے. ایک بار پھر سے پڑھ رہی ہوں اسے کہ دنیا کی سب سے زیادہ مظلوم قوم کو ظالم کا خطاب ملا ہوا ہے. سب سے زیادہ امن پسند مذہب کے دامن پر دہشت پسندی کا داغ لگا ہوا ہے. یاد رکھنا چاہیے کہ کسی قوم کا تعلیمی زوال ہی اس قوم کی تباہی کا پیش خیمہ ہے. جس قوم کو اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی سیرت کے باعث اوج ثریا پہ ہونا چاہیے تھا، وہ اپنی بے دماغی اور بے شعوری کی وجہ سے تحت الصرا میں گری پڑی ہے. اور حالت یہ ہے کہ قوت فکر و عملی پوری طرح سے زائل ہو چکی ہے. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی عظمت پہ زوال آتا ہے. معزز حاضرین، سر سید کی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جن کے کارناموں کی کسی ایک گوشے کا بھی جائزہ چند جملوں میں کیا جا سکے.
سر سید ایک نام ہی نہیں بلکہ ایک علامت ہے زندگی کی تابندگی کی، تہذیب و تمدن کی، جس کا جیتا جاگتا ثبوت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے، جو اپنی فلک بوس عمارتوں، اپنی اعلیٰ معیار تعلیم اور بلند کرداری میں اپنی مثال آپ ہے۔ سر سید ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ میں تم سے سچی بات کہتا ہوں کہ قومی تعلیم اور قومی عزت ہم کو اس وقت تک نہیں حاصل ہو سکتی جب تک ہم اپنی تعلیم کو خود اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ گورنمنٹ کی قوت سے باہر ہے کہ وہ ہمارے تمام مقاصد کی تکمیل کر سکے۔ سر سید کا ماننا تھا کہ تعلیم کا ہونا ہی کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ تربیت بھی بہت ضروری ہے۔ سر سید نے ایک بار کہا تھا کہ اگر میری رائے غلط نہ ہو تو میری تعلیم کسی کام کی نہیں جب تک اس کے ساتھ تربیت نہ ہو۔ ایک بابائے قوم نے آ کر علم کی ایسی شمع جلائی، دانشگاہ علم و ادب کو دیتا ہے تنویر علی گڑھ۔ ہم صرف گفتار کے غازی ہیں، کردار کے نہیں۔ اندھیرے بڑھتے جا رہے ہیں، دنیا اور تاریکی میں ڈوبتی جا رہی ہے۔ جتنی زیادہ تاریکی ہوگی، اجالے کی اتنی ہی زیادہ ضرورت پڑے گی۔ ان اندھیروں کو دور کرنے اور روشنی پھیلانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے ذریعے فراہم کریں۔ سنو سید کے چراغوں، چمن سید کے نگہبانوں، کن اندھیروں میں گم ہو، کھو گئے ہو کہاں، کھو رہی ہے کہاں اپنی تہذیب درخشاں۔ اب ضرورت ہے تو بس ایک علم کی ہو شمع روشن، کاش آ جائے کوئی بن کے خورشید درخشاں، جو راہ سید پہ کرے علم کا ایسا چراغاں۔ آؤ ایک عہد کریں مل کے ہم آج یہاں، پھر سے کر دیں گے ہرا اپنے سید کا گلستاں۔ آخر میں تمام سامعین سے میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ دولت کی حفاظت انسان کرتا ہے، جبکہ انسان کی حفاظت علم کرتا ہے۔ آسمان اس پرندے کا نہیں ہوتا جس کے بازو بڑے ہوتے ہیں، بلکہ آسمان اس پرندے کا ہوتا ہے جس میں قوت پرواز ہوتی ہے۔ بقول محفوظ الرحمن عادل مووی صاحب، انہوں نے کہا کہ مت بیٹھ آشیاں پر پروں کو سمیٹ کر، مت بیٹھ آشیاں پر پروں کو سمیٹ کر حوصلہ کشادہ فضا میں اڑان کا۔ میں علی گڑھ اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے ذمہ داران حضرات کی مشکور ہوں کہ اتنی خوبصورت اور علمی مجلس میں اس ناچیز کو اپنے خیالات رکھنے کا موقع ملا، اور یہ وقفہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ تھوڑا سا جھجک محسوس ہونے لگتی ہے۔ علی گڑھ میں 5 سال رہی، وہاں وومنس کالج میں مجھے لٹری سیکریٹری بنایا گیا ہال کا۔ اتنے سارے بچوں میں مجھے چنا وہاں کے لوگوں نے، جو بھی میری خصوصیت انہیں نظر آئی ہو، تو وہاں میں نے اینکرنگ بھی کی، کچھ اسپیچز دی۔ پڑھائی میں بہت زیادہ رجحان نہیں تھا تو یہی سب کام کر لیا اور پھر اس کے بعد کووڈ سے پہلے موقع ملا یہاں بولنے کا، اور اب ملا ہے، اور یہ چیز بہت کھلتی ہے۔